آئے میں آپ کو کھلا شرک آمدنی چینل سوری معاف کرنا میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، یعنی کہ مدنی چینل پر دکھاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے آپ نے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو گیا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ اب یہ جو انہوں نے کہانی کرائی ہے ایک جھوٹ ہے، اور اس کا جھوٹ ہونا میں بڑے طریقوں سے ثابت کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے، کہ یہ دیکھیں جی خواجہ معین الدین چشتی کا ایک مرید مرا، اس کو عذاب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ گناہ گار تھا، لیکن وہ پریشان ہو گئے، اوپر سے ان کے استاد آئے، کہانی بازو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کہانیاں کیوں کراتے ہیں، کیونکہ چندہ چلے گا، کیونکہ کروڑوں روپے چاہیے یہ مدنی چینل کو چلانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کی سیلریاں دینی ہیں، اتنے کام ہیں، کروڑوں روپے۔ اور دعوت کیا ہے؟ یہی ہے، بابے بابے بابے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے نا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی رو رو کے داڑھی تار ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تب آپ نہیں روتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس گیا، اور جو یہاں سے نکل گیا اس کی آگے والی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، یعنی کہ قبر میں بھی سیدھی جنت کی بشارت نہیں۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو دل کیا کہ اپنی امت کو جو ہے نا قبر کا عذاب سنوا دوں، دکھانی تو دور کی بات، مطلب صرف سنوانے تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی اگر میں ان کو عذاب سناؤں تو یہ دکھاؤں تو وہ مردے دفنانا چھوڑ دیں گے۔ اولیاء اللہ صحابہ سے آگے بڑھ گئے بھی، اولیاء اللہ مردے تو دور کی بات، ان کو عذاب قبر بھی ہو رہا ہے اور جنت کی بشارتیں بھی لے کے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رہی جنت اور جہنم کی بات، ام اعلیٰ ایک صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات پہ کہتی ہیں کہ اے ابو صاحب، مجھے امید ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام اعلیٰ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی؟ حالانکہ میں بھی اس سے اچھے ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ میری وفات کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کہی تاکہ اس طرح کے بابوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ، لیکن آپ تو کتابوں سے دور اور بابوں کے پاس ہو۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور۔ بابے تو تانوں جنت دے ٹکٹ کی ہر چیز لے کے دیتے ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں چندے دیتے رہیں، نظر و نیاز کرتے رہیں اور ان کا ایک سلسلہ چلتا رہے، تاکہ آپ کو ادھر جانا ہی نہ پڑے۔ دیکھیں یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اگر تم اللہ کے ہاں کسی معاملے میں پھنس گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ وہ روایات ہیں جو سب کو پتہ ہیں، ان کے حوالے نہ بھی دیے جائیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ روایت ہر بندے نے یہ روایت سنی ہوئی ہے۔ ایون کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انبیاء بھی کر رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور دوسری طرف کہانی کراتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی آڈا لا کے کھلوتے ہوں گے اللہ نال کہ اللہ سنے میں نہیں ہوں جنت جانا اتنی دیر تک جن دیر تک میرے سارے مرید نہ چلے جان۔ دیکھو نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گار کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ کسی معاملے میں پھنس گئی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کیا بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شفاعت بھی آپ پڑھیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب امت جائے گی تو وہ کہیں گے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے شفاعت مانگوں، کیونکہ میرے سے ایک بار بندہ مارا گیا تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے تو اوپر سے کوئی ابدال اڑ رہے ہوں تو ان کو نیچے گرا دیتے ہیں، تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرید قبلے کی طرف لوٹے کی ٹوٹی نہ کرے تو اس کو مار دیتے ہیں، اور وہ ادھر آڈا لگائیں گے میں نا کسی کو کچھ کر نہیں دینا۔ انبیاء نفسی نفسی کریں گے تو انبیاء اولیاء اللہ سے بہتر ہے، ان سے افضل ہے۔ اولیاء اللہ کہاں اور اللہ کے مقرب انبیاء کہاں،
ओ भाई खुदा का खौफ करो। इसकी कितनी सारी इतनी मिसालें दे सकते हैं कि इनको अकल खोलने के लिए बहुत सारे, ये सब हमारे उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने इंजीनियरिंग कर करके हमें ये ऐसे ना पोटो पे ये चीज़ें याद हो गई हैं। तो खुदा का खौफ करो। फिर इसके बाद जब हम आपको कुरान में लिखी मुशरिकीन के लिए आयात सुनाते हैं तो फिर कहते हो ये हम पे ना फिट करो। तो इसके बाद फिर अली भाई का एक जुमला, जिसको फिट उसको गिफ्ट। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।